ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں عراق کے شہر بغداد میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے سامنے یہ مجسمہ کس کا ہے؟ ایک مسلمان سائنسدان عباس ابن فرناس، جس نے سب سے پہلے ہوا میں اڑنے کی کوشش کی۔ ایک ریاضی دان، ایک موسیقار، ایک ادیب، ایک طبیب، ایک ماہر فلکیات، عباس ابن فرناس۔ ناظرین، عباس ابن فرناس ایک مسلمان سائنسدان تھے۔ 810 عیسوی میں اندلس موجودہ اسپین کے اندر پیدا ہوئے، یعنی آج سے 1200 سال پہلے۔ یہ وہ مسلمان سائنسدان ہیں جنہوں نے پرندوں کو دیکھ کر سب سے پہلے ہوا میں اڑنے کی کوشش کی۔ ابن فرناس کی ہوا میں اڑنے کی کوشش کے علاوہ بھی بہت سارے کارنامے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابن فرناس نے اپنے دور کے اندر صاف شیشے کو ایجاد کیا، جس کی وجہ سے اندلس کی صنعت نے بہت زیادہ ترقی کی۔ اور ناظرین، یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ آج سے 1200 سال پہلے ابن فرناس نے اپنے گھر کے اندر ایک ایسا پلانٹیریم بنایا تھا جس کے اندر بیٹھ کر آسمانی ستاروں کی حرکت کو محسوس کیا جا سکتا تھا۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی ابن فرناس کی بہت ساری ایجادات ہیں۔ ہم جو بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ابن فرناس نے سب سے پہلے ہوا میں اڑنے کی کوشش کی۔ ناظرین، جب ابن فرناس ہوا میں اڑے اس وقت ان کی عمر 65 سال تھی اور یہ وقت تھا 875 عیسوی کا۔ ناظرین، یہ کہا گیا ہے کہ ابن فرناس روزانہ گھنٹوں بیٹھ کر پرندوں کی اڑان کو، ان کی پرواز کو اور ان کی لینڈنگ پر غور کیا کرتے تھے۔ یہ پرندے کس طرح کئی گھنٹوں تک ہوا کے اندر موجود رہتے ہیں اور پرواز کرتے رہتے ہیں، اور یہی وہ چیز تھی جس نے ابن فرناس کو اس بات پر ابھارا کہ اگر یہ پرندے ہوا میں اڑ سکتے ہیں تو انسان بھی ہوا کے اندر اڑ سکتا ہے۔ پھر وقت آیا کہ ابن فرناس نے 875 عیسوی کے اندر بہت سارے لوگوں کے سامنے یہ دعویٰ کر دیا کہ انسان بھی ہوا کے اندر اڑ سکتا ہے، انسان بھی پرواز کر سکتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر سارے مجمع والے اس کا مذاق اڑانے لگے اور اس پر ہنسنے لگے، لیکن ابن فرناس نے کہا کہ اگر میں نے یہ دعویٰ کیا ہے تو اپنے دعوے کو ثابت کر کے رہوں گا۔ اب وہ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے پلاننگ کرنے لگا، منصوبے بنانے لگا۔ ناظرین، آپ کو تشویش ہوگی کہ 1200 سال پہلے ابن فرناس ہوا کے اندر کس طرح اڑا۔ اس کے اڑنے کی کیفیت یہ تھی، اس نے اپنے جسم کے وزن کے مطابق 2 پر بنائے جو کہ پرندوں کی شکل کے تھے۔ ان پروں کے اندر اس نے بانس کو استعمال کیا، اس بانس پر ریشم کا کپڑا لپیٹا اور اس کپڑے کے اوپر عقاب کے بڑے بڑے پر لگائے۔ اس کے بعد اس نے لوگوں میں اعلان کیا کہ فلاں دن فلاں پہاڑی پر میں ہوا میں اڑوں گا۔ ناظرین، اس دن بہت سارے لوگ اس پہاڑی کے ارد گرد جمع ہو گئے اور سب کو تعجب تھا کہ ابن فرناس ہوا میں کس طرح اڑتا ہے۔ الغرض اس دن ابن فرناس آیا، پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا۔ پہاڑی کے اوپر جا کر اس نے اپنے جسم کے ساتھ 2 پر باندھے۔ اب لوگوں کو اور زیادہ تعجب ہوا، ان کی تشویش میں اضافہ ہوا کہ اب ابن فرناس ہوا میں اڑیں گے، پہاڑی سے گریں گے اور ڈیتھ ہو جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ ابن فرناس نے دونوں پروں کو باندھا، ایک نظر میں تمام لوگوں کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد اس نے اس پہاڑی سے چھلانگ لگا دی۔ ناظرین، لکھنے والوں نے لکھا کہ 10 منٹ تک ابن فرناس ہوا کے اندر پرواز کرتا رہا۔ 10 منٹ کے بعد اس نے زمین پر لینڈنگ کی، لیکن اس سے ایک غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے اس کی کمر میں درد ہوا۔ وہ غلطی کیا تھی؟ غلطی یہ تھی کہ پرندہ جب زمین پر بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے اپنی دم کو جھکاتا ہے۔ ابن فرناس نے جب زمین پر لینڈنگ کرنا شروع کی تو اس نے اپنی دم کو نہیں جھکایا بلکہ اپنے سر کو پہلے جھکایا، جس کی وجہ سے اس کی کمر کے اندر خراشیں آ گئیں۔ لیکن ابن فرناس نے اپنے دعوے کو ثابت کر دکھایا کہ ایک انسان پرندوں کی طرح ہوا کے اندر پرواز کر سکتا ہے۔ ناظرین، آج کے موجودہ جہاز، ہیلی کاپٹرز ہوں، ہوائی جہاز ہوں یا جنگی جہاز ہوں، یہ گوروں کی ایجاد ہیں، لیکن اصل اس کے فارمولے، اس کی ابتدا، اس کی ایجاد مسلمان سائنسدانوں کے ہاتھ سے ہوئی۔
اسی طرح کی مزید دلچسپ اور تاریخ میں پوشیدہ حقائق جاننے کے لیے راشد انفارمر کو لازمی سبسکرائب کریں۔